اسی طرح شغار کے معاملے میں ایک حدیث آئی ہے، اس کو حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں لفظ شغار کی جو تعریف ہے وہ حضرت نافع ابن عمر نے فرمائی۔ امام ترمذی نے جو یہ حدیث روایت کی ہے اس میں انہوں نے شغار کی تعریف کا ذکر نہیں کیا، اور امام ابو داؤد نے اسے نافع کا کلام بیان کیا ہے کہ یہ نافع نے اس حدیث تو حضور کی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ شغار نہ کیا کرو۔ آگے جو شغار کی تعریف ہے جو حدیث کا ٹکڑا ہے، امام ابی داؤد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حضرت نافع نے اس پہ کلام کیا ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ اور یہ متفق علیہ روایات میں سے ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شغار کا ذکر کیا تو اس کو صحابہ نے بیان کیا ہے، تو یہ صحابہ کا قول جو ہے یہ بھی حدیث کی ایک صورت ہوتی ہے اور الآثار میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال شغار کی جو ہے وہ شرعی حیثیت نہیں۔ اب شغار ہوتا کیا ہے؟ حضرت نافع کہتے ہیں کہ شغار کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے آدمی سے کرتا ہے اس شرط پر کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کرے، اور اس شادی کا، ان دونوں شادیوں کا کوئی مہر مقرر نہیں ہو۔ یعنی ادلے بدلے کی شادی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں، تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اور مہر کوئی نہیں۔ تو اس طرح کی جو شادی ہے اس کو شغار کہتے ہیں۔ تو ایسی شادی ہوتی ہی نہیں، یہ کوئی شادی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ شادی کے لیے مہر کا ہونا شرط ہے۔ تو جب کہ صحت نکاح کے لیے چونکہ حق مہر ضروری ہے، تو حق مہر کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جو ہے یہ شغار کے ضمن میں حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔